آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ اب بندہ جوانی میں جو اعمال کر لیتا ہے بڑھاپے میں تو نہیں کر پاتا، بڑھاپے میں وہ اعمال بندے سے نہیں ہوتے جو جوانی میں بندہ کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور دوسری روایت ہے، اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، لیکن میں ایک اور روایت کے ساتھ اس کو ذرا آپ کو ملا کے تھوڑی اور وضاحت کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فمن نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں کثیر لوگ نقصان میں ہیں، الصحت والفراغ۔ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا صحت اور فراغت۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ان 2 نعمتوں کے حوالے سے نقصان میں ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن فراغت نہیں ہوتی، کسب معاش میں مشغول ہوتا ہے، رزق کمانا ہے اس میں لگا ہوتا ہے، صحت ہے لیکن فراغت اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فراغت ہوتی ہے لیکن پھر صحت نہیں رہتی، اب بندہ فارغ ہے، اس کو کسب معاش کی فکر نہیں ہے، فارغ ہے، وقت ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحت بھی ملتی ہے، فراغت بھی ملتی ہے، لیکن بندہ اپنے اس وقت اپنی صحت اور اپنی فراغت کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیتا ہے۔ فرمایا حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج یہاں تجارت کرے گا وہی نفع آخرت میں ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیتا ہے، اب یہ وقت ضائع کرتا ہے، اب یہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ہاں فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی صحت اور فراغت دونوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، فرما برداری میں لگا دیتا ہے، تو پھر وہ مغبون نہیں رہتا، وہ مغبوط ہو جاتا ہے، یعنی وہ نقصان میں نہیں رہتا، وہ قابل رشک ہو جاتا ہے، پھر ہر دیکھنے والا اس پر رشک کرتا ہے اور اس کا نام پھر رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے لوگ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے، آج بھی ہم ممبروں پر عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے، آپ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے، آپ قریب زمانے میں امام اہل سنت اعلی حضرت کو دیکھ لیجیے، ان سب لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے اور وقت کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا، تو آج ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، ان کا نام لینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اور فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت ہے تو بندہ نیک اعمال کر سکتا ہے، بیمار ہو گیا تو پھر ہلا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے بیمار ہیں جو چاہتے ہیں، آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیے کتنے ایسے بیمار ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے ہم رب کے حضور سجدے میں سر رکھیں، لیکن اب ان کے پاس صحت نہیں ہے، اب ان کے پاس موقع ان کو نہیں مل رہا۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کی کمر کے مسائل ہو گئے، جن کے گھٹنوں کے مسائل ہو گئے، دل چاہتا ہے کہ زمین پر سجدے میں سر رکھیں لیکن اب رکھ نہیں سکتے، اب مجبور ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، وغناک قبل فقرک، اور اپنے غنا کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آسائش دی ہے، آسانی دی ہے، تو فرمایا محتاج ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس بڑا مال تھا، بہت کچھ تھا، لیکن پھر وقت بدلا تو ہاتھ خالی ہو گئے،
مال کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہاتھوں کا محل ہے، صبح کہیں ہوتا ہے تو رات کو کہیں اور ہوتا ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ کا ہے، اور وہ اس کے گمان میں کیا کچھ کرتے تھے، لیکن پھر وقت بدلنے سے وہ حالات آئے کہ کچھ بھی پاس نہ رہا۔ تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ غنا کا قبل فقری کا، اپنے غنا کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جان۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندے کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بندہ پہلے ہی دیکھ لے۔ لیکن جو محتاجی ہوتی ہے، فقیری ہوتی ہے، مال کا نہ ہونا، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج اس دور میں بھی 10 روپے کے لیے وہ محتاج ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے دیتا ہے کہ وہ بندے کے منہ سے خلاف شرع باتیں نکلوا دیتا ہے، کیونکہ شیطان تو ایمان کا چور ہے، اس کو تو بندے کا ایمان چاہیے۔ وہ گناہ پر نہیں رکتا، گناہ کروانے پر نہیں رکتا، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے بندے سے کسی طریقے سے ایمان چھینا جائے، ایمان ضائع کروایا جائے۔ پھر جب محتاجی کے دن آتے ہیں تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو صبر کر پاتے ہیں، تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی محتاجی سے پہلے اپنا جو غنا ہے اس کو غنیمت جان لو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اب یہ اس سے بھی زیادہ عبرت والی بات ہے کہ جب تک بندے کے پاس زندگی ہے تب تک وہ اعمال کر سکتا ہے۔ ایک روایت پاک میں فرمایا کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کے سامنے اگر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، آپ اندازہ کیجئے دنیا کتنی بڑی ہے، صرف زمین اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو اس کے خزانے، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کے جنگلات، اس کے خزانے کتنے زیادہ ہیں، اور دنیا تو پھر بہت بڑی ہے، ہمارے تصورات سے بڑی ہے، اور دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں اور مرے ہوئے شخص کو صرف 2 رکعت نفل، فرض نہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے تو وہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار کر صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت کو لے لے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ان 2 رکعتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کم عمر ہوتا ہے شیطان اس کو وسوسہ دیتا ہے، نفس اسے وسوسہ دیتا ہے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کم عمر بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ جوان بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، نوعمر بھی چلے جاتے ہیں، ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من یوم یأتی علی ابن آدم الا ینادی فیہ، فرمایا جب بھی نیا دن طلوع ہوتا ہے تو وہ ندا دیتا ہے یا ابن آدم انا خلق جدید، اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں، میں نیا دن ہوں، وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ عَلَيْكَ غَدًا شہید، اور تو اس دن میں جو کچھ کرے گا میں تجھ پر گواہ بن جاؤں گا۔ فَعْمَلْ فِيَّ خَيْرًا اشہد لک غدا، تو میرے اندر بھلائی والے کام کر، کل کو میں تیرے لیے بھلائی کی گواہی دوں گا۔ فَإِنِّي لَوْ قَدْ مَضَيْتُ، فرمایا کہ اگر میں گزر گیا لم ترنی ابدا، پھر تو کبھی مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔
ہر دن یہ ندا کرتا ہے کہ آج کا دن نیکیاں کر کے گزار لے، اگر یہ دن گزر گیا تو یہ دن واپس نہیں آ سکتا، یہ جو گزر گیا یہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ جو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ جب دن گزرتا ہے تو گویا کہ تمہارا ایک حصہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بندے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ 60 سال ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سفر جاری ہے، پھر تو تمہاری منزل بڑی قریب آ گئی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، سفر جاری ہے تو منزل قریب ہی ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو نے یہ جو پڑھا ہے اس کا معنی بھی جانتا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور آپ ہی سمجھا دیں اس کا معنی کیا ہے۔ تو میں جب تو نے کہا نا انا للہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا للہ عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور انا الی اللہ راجعون، اور میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں۔ پھر فرمایا جس کو یہ پتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، تو پھر اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اللہ کے حضور پیشی بھی ہو۔ اور فرمایا جس کو یہ پتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، اللہ کے حضور اس کی پیشی بھی ہوگی، تو پھر اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال بھی پوچھے گا۔ اور جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے حضور اس سے پوچھا جائے گا، اس کو پھر اپنا جواب تیار رکھنا چاہیے۔ تو کیا جواب ہے تمہارا؟ اب عرض گزار ہوا حضور پھر آپ فرمائیں اب نجات کا کیا رستہ ہے، زندگی تو گزر گئی ساری، اب کیا کروں؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہمیں وہ نصیحت بیان فرمائی کہ جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آپ اگر رجوع کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا بڑا آسان رستہ ہے۔ عرض کی حضور فرمائے کیا تدبیر ہے؟ کہا کہ اب رستہ یہ ہے کہ حسن عمل اختیار کر۔ وہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ میں حسن عمل اختیار کر لو، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس کو ساری کو خوبصورت بنا لو۔ جب تم حسن عمل اختیار کرو گے، بقیہ زندگی کو سنوار لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا لیکن اگر تم نے وہی انداز برتا جو پہلے تھا، پہلے بھی غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور بقیہ زندگی بھی غفلت میں گزاری، تو فرمایا پھر تمہیں اگلی باتوں کا بھی حساب دینا پڑے گا اور پچھلی باتوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، پھر سب کا جواب بھی دینا پڑے گا اللہ کے حضور، اور پھر سب پر مواخذہ بھی ہوگا۔ تو میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اب اگلی جو آنے والی ہے اس کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور تائب ہو جائے، توبہ کرنے والا ہو جائے اور اپنے اوپر غور کرے۔ بندے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہے، تو ہم سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ اب یہ بہت تعجب والی بات ہے۔ صوفیاء تو یہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اطاعت گزار ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، فرماتے پھر بھی اللہ کے حضور توبہ کرے۔ کیوں؟ یہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تو روزہ رکھ رہا ہے، یہ تو حج کر رہا ہے، یہ تو غریبوں یتیموں کا خیال بھی رکھتا ہے، یہ تو والدین کی تعظیم بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر کیوں توبہ کرے؟
فرمایا یہ اس لیے توبہ کرے کہ اللہ کے حضور جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا یہ آج تک اس طرح نہیں کر سکا. یہ اس بات پر بھی اللہ کے حضور توبہ کرے کہ یا اللہ تیری بارگاہ کا جو ادب تھا میں وہ نہیں کر سکا. اور جب یہ نیکوں کا یہ معاملہ ہے تو جو میرے جیسے گناہگار ہیں وہ اگر یہ کہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا تو یہ تعجب والی بات ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے, وہ اپنا احتساب کرے, اپنی زندگی کا جائزہ لے. آپ دیکھیے ہماری آدھی سے زیادہ زندگی تو سو کر گزر جاتی ہے. اگر ایک بندے کو 60 سال کی زندگی ملتی ہے تو کم از کم 20 سال تو اس کے سو کے گزر گئے, اس کے بعد 20-25 سال کسب معاش میں گزر گئے, باقی بچا کیا 10-15 سال. اس میں کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی, اور اگر پڑھی بھی ہے تو وہ کن خیالوں کے ساتھ پڑھی ہے, خشوع و خضوع کتنا تھا, اللہ کے حضور حاضری کتنی تھی. اور اس کے باوجود بندہ کہے کہ میرا گناہ کوئی نہیں, یا اس کو یہ لگے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا, تو اس پر تعجب بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں پھر رہا ہے, یہ کہاں گھوم رہا ہے. تو بندے کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے. بقیہ زندگی کو سنوارنے بچانے کا طریقہ یہ ہے جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ بندہ توبہ کرے اور اپنی باقی زندگی کو حسن اعمال سے سنوار لے, اچھے اعمال اختیار کرے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے, نماز با جماعت ادا کرے. اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ ادا کرے. اگر والدین کا نافرمان ہے تو والدین سے معافی مانگے, ان کے جتنے حقوق تلف کیے ہیں ان سے معافی مانگے اور آئندہ ان کی فرما برداری اختیار کرے. اگر لوگوں کا حق کھایا ہے تو ان سے معافی تلافی کرے اور ان کے حقوق ادا کرے. تو بندے کے اندر جو جو کمیاں ہیں ان کو تلاش کرے, اپنا محاسبہ کرے اور ان سب کو نکالے. اور پھر اس سے بڑھ کر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا ہم سب کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور بہت سارے لوگ بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پر ہم سب کو پتہ ہے جی معاذ اللہ شراب نوشی گناہ ہے, تو سمجھدار آدمی شراب سے بچتا ہے. جوا کھیلنا گناہ ہے, بندہ بچتا ہے. سود گناہ ہے, بندہ بچتا ہے. لیکن مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا, بلا وجہ دل میں مسلمان بھائی کے بارے میں دشمنی رکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. آپ اندازہ کیجئے, مسلمان سے حسد کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. دوسروں کی خیر خواہی نہ چاہنا بلکہ ان کی بدخواہی کے پیچھے ان کا برا چاہنا, نقصان کرنا, لوگوں کا جھگڑا کروا دینا آپس میں, ادھر کی بات ادھر لگا دی, ادھر کی بات ادھر لگا دی, یہ بھی گناہ ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں لیکن صف میں جو ساتھ والا نمازی ہے اسی کے خلاف دل میں کینہ بھرا ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں تو ہاتھ چومنے کو جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی پیٹھ ادھر کو کر لیں تو پیچھے کام شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے, یہ گناہ ہے. اور بعض اوقات یہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بندے کی آخرت کو تباہ کر کے رکھتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں. اب گناہگار کو تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ گناہگار کو یہ لگ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو وہ توبہ کر لے گا. لیکن جو بندہ اپنے تئیں نیک بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ توبہ کیوں کرے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں نے توبہ بھی کرنی ہے, وہ تو سمجھ رہا میں تو نیک ہوں. تو یہ بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے. تو بندہ کیا کرے؟ بندہ اپنے ظاہر کا بھی محاسبہ کرے اور اپنے باطن کا بھی محاسبہ کرے. میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں نا, اگر وظیفہ بتاؤں, لوگ وظیفے پوچھتے ہیں بڑے, اگر میں آپ کو وظیفہ بتاؤں نا, آپ نے دنیا و آخرت میں اطمینان حاصل کرنا ہے تو اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض, اناد, کینے سے خالی کر. دل میں نہ رکھیں, دل خالی کر.
دل صرف اللہ کی محبت کے لیے ہو، اللہ کے محبوب کی محبت کے لیے، بس دل اور کسی کام کے لیے نہ ہو۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے نا، آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھی معاف کر دیں۔ یقین جانیے جب یہ دل ہر غیر سے خالی ہو جائے گا اور یہاں صرف محبت الہی ہوگی، محبت رسول ہوگی، تو یہ دل وہ آئینہ بنتا ہے جس میں تصویر یار نظر آتی ہے۔ اور جب تک یہ دل خالی نہیں ہوتا، جب تک یہاں خلوت نہیں ہوتی، جب تک یہاں پوری مخلوق بھر کے رکھی ہوئی ہے ہم نے، تو پھر یہاں محبوب نہیں آتے۔ خلوت یہاں کرنی ہوتی ہے۔ یہ باطن جو ہے نا اپنا، اس کو پاکیزہ کریں گے، اس کو اجلا کریں گے، ستھرا کریں گے، روشن کریں گے، تو پھر تصویر یار اس دل میں نظر آتی ہے۔ تو یہ وظیفہ یاد کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ دل ہر مسلمان کی دشمنی سے، بغض سے، اناد سے، نفرت سے خالی کرنا۔ الدین النصیحہ، ہمارا دین اسلام خیر خواہی ہے، تو ہر ایک کی خیر خواہی چاہیے، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اس دل میں محبت رسول ہو، محبت دین ہو، محبت شریعت ہو، محبت الہی ہو، اور پھر خیر خواہی چاہیے، تو پھر بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پرواہ نہ کرے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بدگو سے نفرت فرماتا ہے، بدگو سے، متکبر سے نفرت فرماتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، جیفت باللیل حمار بالنہار، رات کو مردوں کی طرح سویا رہے اور دن کو گدوں کی طرح گھومتا رہے۔ جیفت باللیل رات کا مردار ہے، حمار بالنہار دن کا گدھا ہے، یعنی رات کو اللہ کے حضور عبادت کے لیے نہیں اٹھتا، سارا وقت سو کے گزار دیتا ہے، اور دن بھی اللہ کے حضور عبادت نہیں کرتا، سارا وقت وہ گھوم کے بازاروں میں گزار دیتا ہے۔ عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ، دنیا کے معاملات کو جاننے والا ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ تو میں یہ جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا قرب نہیں دیتا، اس سے نفرت فرماتا ہے۔ جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور دنیا میں تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانشور ہے، لیکن آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کو، کوئی بندہ اس سے بات نہیں کر سکتا، اس سے باتوں میں آگے نہیں جا سکتا، اس قدر ماہر ہے، لیکن آخرت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عنہ عن شبابہ فیما افناہ، میں قیامت کا دن ہوگا، بندہ حاضر ہوگا، اب اس سے حساب ہوگا، تو اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے، قدم ہل نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں، عن شبابہ فیما افناہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں خرچ کی تھی، بتاؤ بھی جوانی کہاں لگائی ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں نا، والدین بھی اور نوجوان بھی، ابھی تو عمر کافی ہے، تھوڑی اور عمر ہو جائے گی تو پھر نیک اعمال کریں گے، پھر نماز شروع کریں گے، پھر داڑھی رکھیں گے، پھر نیکیاں کریں گے، تو سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ عن شبابہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور جوانی کی خاص اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہم نے مسجد میں آگے بیٹھ جانا ہے، نہیں نہیں، جوانی کی خاص اہمیت ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بھی بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئی۔ وجہ یہ ہے کہ جوان آدمی
100 रकत नफल भी पढ़ सकता है। जवान आदमी कुरान पाक की तिलावत करने बैठे तो वो 10 पारे भी पढ़ सकता है। जवान आदमी है, उसको कौन सी इतनी थकावट होनी है। जवान आदमी जिक्र करने लगे तो वो 4-4 घंटे भी जिक्र कर सकता है। बूढ़ा आदमी तो फिर थक जाता है, उसको थकावट हो जाती है, उससे तो उतनी इबादत नहीं हो पाती जितना जवानी में होती है। फिर जवानी में जो हवास होते हैं बंदे के, वो जिस तरह कायम होते हैं, बुढ़ापे में तो उस तरह नहीं होते। कितनी मरतबा बुढ़ापे में सुनने की कुव्वत चली जाती है, बंदे को समझ ही नहीं आती। वो सुनना चाहता है, वो चाहता है कि कोई बंदा मुझे सुनाए, मैं सुनूं, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही। कितनी मरतबा बुढ़ापे में जहन वो उतना काम नहीं करता जितना जवानी में करता था। वो सीखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी कुरान ज़बानी याद कर लूं, मेरे पास बड़ा वक्त होता है, लेकिन अब हाथ से काम नहीं करता, क्या करें। तो बाज़ औक़ात बुढ़ापे में वो नेमतें नहीं रहती जो जवानी में हासिल होती हैं। तो इसलिए खास सवाल होगा जवानी के बारे में कि जवानी बताओ कहां गुजार कर है। तो अभी देखिए ये किस कदर इबरत वाला मकाम है कि बंदा अल्लाह के हुजूर खड़ा हो, वो कहार, वो जब्बार, उसकी पकड़ इतनी मजबूत, इस कदर परेशानी का आलम होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि परेशानी की वजह से फलां शख्स के बाल सफेद हो गए। वो तो फिर भी जवान होता है, फिर भी सफेद होते दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, चलो साल ना सही, लेकिन फिर भी महीने लगते हैं। लेकिन रब के हुजूर, उस कहार जब्बार के हुजूर जब हाजिरी होगी तो वो इस कदर कहर और जलाल का सामना होगा कि अगर बच्चा भी हो तो वो उस परेशानी से बूढ़ा हो, आन की आन में। तो बंदा उस बड़ी बारगाह में खड़ा हो और सवाल क्या हो रहा है, जवानी बताओ कहां गुजार के आए। तो अब हमारे सब के लिए ये इबरत का मकाम है कि अल्लाह ने नेमतें दी हैं, और यकीन जानिए इतनी नेमतें हैं कि अल्लाह फरमाता है तुम शुमार भी करो ना फिर भी गिन नहीं सकते। हमारा रुआं रुआं उसके ऊपर अल्लाह की करोड़ों नेमतें हैं। और ये बिला मुबालगा कह रहा हूं, जिसको नजर नहीं आती ना उसकी नजर का कसूर है, उसकी नजर का कसूर है। वरना हमारे रुए रुए पर, एक एक बाल पर अल्लाह की करोड़ों नेमतें, इस कदर ज्यादा नेमतें दी, और फिर बंदे ने वक्त जाया कर दिया, बेफायदा कामों में लगा दिया, इधर उधर सर्फ कर दिया। तो इससे फिर सवाल होगा कि बताओ क्या किया। दूसरा सवाल फरमाया वान इल्मी फीमा आमिला, इल्म के बारे में सवाल होगा कितना अमल करके आए। इल्म जो तुम्हें दिया था उस पर कितना अमल किया है। पता है नमाज फर्ज है, पता है कि ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, पता है कि ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये अल्लाह की नाफरमानी, ये अल्लाह की नाफरमानी, झूठ हराम है, सच बोलना लाजिम है, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, धोखा नहीं देना, कम नहीं तोलना, गलत बयानी नहीं। ये इल्म है ना, ये इल्म है सारा। ये इस इल्म के बारे में सवाल होगा कितना अमल करके आए। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी की पेशी हो जाए उस कहार की बारगाह में, और सवाल ये हो कि ये इल्म तुम्हें दिया था, बताओ क्या करके आए, कितना अमल किया, तो बंदा क्या बताएगा, क्या जवाब देगा। वहां तो सब कुछ जाहिर होगा, वहां तो ये उज़र नहीं चलेगा ना, मेरे आज कपड़े ठीक नहीं थे तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने ये सोचा कल से शुरू करूंगा, वो तो कल आती कोई नहीं है। कल वाले काम तो दुनिया में होते ही नहीं है, काम तो वही होता है जो आज किया जाता है, कल तो नहीं आती। कल तो फिर अगली कल, कल तो फिर अगली कल, कल तो फिर अगली कल। और यहां मामला यह है कि वक्त की सही मुसलसल कारगर होती गई, जिंदगी लहजा ब लहजा मुख्तसर होती गई।
تاخیر کا موقع، نہ تذبذب کا محل ہے. یہ وقت عمل ہے. یہ وقت عمل ہے. یہ جس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت کی قدر کرنی ہے ہم. دیکھیں یہ وقت ہی ہماری ساری زندگی ہے. اچھا یہ قیمتی کیسے ہوتا ہے؟ قیمتی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ہے، تو آپ اپنے وقت کو منظم کریں. میں نے ایک بات پڑھی، یقین جانے رشک کرنے کو دل کیا. حضرت حماد رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت حماد کی روٹین ایسی تھی، عام زندگی کی روٹین ایسی تھی. فرمایا اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا نا کہ کل وہ فوت ہو جائیں گے، تو ان کے پاس کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی روٹین میں کچھ اضافہ کر لیتے. میں اور آپ، ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کل فوت ہو جائیں گے تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں گے. چلو جو وقت مل گیا ہے. یہ بھی سعادت مند کرے گا، ورنہ تو کہے گا میں اپنا سارا کاروبار سمیٹ کے وہ رسا کے سپرد کر دوں. تو سعادت مند یہ کرے گا کہ چلو سارا چھوڑ چھاڑ کے ذکر الہی. وہ روٹین میں ذکر الہی اتنا کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کل موت ہے تو ان کے پاس مزید کچھ نہیں تھا ایڈ کرنے کے لیے. اب دیکھیے یہ کیسی شخصیت کہ ان کی روٹین کی زندگی ہی ایسے گزر رہی ہے کہ آج بھی موت آ جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پہنچ جائے. تو ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، مرتب کریں. ہم ایک وقت روٹین بنائیں کہ اس وقت ہم نے نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، یہ والا وقت جو ہم نے تلاوت کلام مجید کرنی ہے، یہ والا وقت ہمارے درود شریف کے پڑھنے کے لیے، یہ والا وقت ہماری ڈیوٹی کام پر جانے کے لیے، کسب معاش کے لیے ہے، یہ وقت ہم نے بچوں کو دینا ہے، یہ وقت جو ہے اس میں ہم نے علم سیکھنا ہے، یہ وقت جو ہے اس میں ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے، یہ وقت ہے ہم نے تہجد پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اللہ کے حضور رونا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے. تو ایک منظم مرتب طریقے سے اپنی زندگی گزارے. جب تک کوئی بندہ مرتب نہیں کرتا اپنے اوقات کو، تب تک اس کے وقت ضائع ہونے سے بچ نہیں سکتے. کیونکہ اس کے 2 گھنٹے یہاں گزر گئے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، 4 گھنٹے وہاں کھڑے گزر گئے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جب اس نے ایک روٹین بنائی ہوگی کہ اس وقت میں میں نے یہ والا کام کرنا ہے، تو اگر اس کے خلاف ہونے لگے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اس وقت میں تو یہ کام کرنا تھا، یہ چھوٹ گیا، یہ رہ گیا ہے. تو اب وہ اپنے وقت کو بچا سکے گا. ورنہ اگر وقت کو مرتب نہیں کیا جائے گا، منظم نہیں کیا جائے گا، تو پھر وقت ضائع ہوتا رہے گا. وقت ضائع ہوتا رہے گا. اور وقت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ضائع کریں گے تو یہ آپ کو ضائع کر دے گا. جو بندہ وقت کو ضائع کرتا ہے حقیقت میں وہ خود کو ضائع کرتا ہے. اس کو پھر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہوش آتا ہے کہ میرے ساتھ والے تو کہاں پہنچ گئے اور میں کہاں رہ گیا. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وقت کو ضائع. تو عزیزان گرامی، میں اور آپ آج کی اس نشست سے یہ سبق لیں کہ ہم اپنے اوقات کو مرتب کریں، منظم کریں، ان کو ذکر الہی سے مزین کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے مزین کریں، آراستہ کریں اور ان کو قیمتی بنائیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی ساری فکروں کو سمیٹ کر ایک فکر بنا لے، فکر آخرت، تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری فکروں سے آزاد فرما دیتا ہے. اور جو فکر آخرت کو چھوڑ کے ساری فکروں میں لگا رہے تو پھر مفہوم حدیث یہ ہے کہ پھر وہ انہی میں ہی لگا رہتا ہے، پھر یہ بھی اس کو حاصل نہیں. تو کیا کریں؟ ساری فکروں کو سمیٹ کے ایک فکر بنا لیں، فکر آخرت. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا، ہمارا ملنا، ہمارا دوستی کرنا، ہمارا محبت کرنا، ہمارا نفرت کرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا کمانا، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جب ہم ساری فکروں کو سمیٹ کے ایک فکر بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ساری فکریں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آخرت بھی عطا فرمائے گا. اور آخرت ایسی بڑی چیز ہے جس کو آخرت مل جائے اس کو دنیا تو ویسے ساتھ مل جاتی ہے.
اور دیکھیں نا کہ اگر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت مل جائے، بندہ ایسا ہو جو اللہ کا محبوب ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، اب اس کے بعد بندے سے پوچھے کچھ اور چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جس کو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت مل گئی ہے، اب اس کو کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہے۔ اور بندہ اللہ کا محبوب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے محبوب کی کامل اتباع کرتا ہے۔ رستہ بالکل واضح ہے، آسان سامنے ہے۔ سنت کی اتباع بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کی اتباع، آپ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے آپ کی اتباع کرنے سے اللہ جل مجدہ الکریم آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو کوئی غلطی، کوتاہی، کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔